अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نگاہوں کو میرے سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل۔ نگاہوں کو میرے سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل، اور میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر۔ کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل۔ حضرات اب 3 سے 4 منٹ آپ مجھے اور دے دیں، ایک پیغام دیتا ہوں، ایک پیغام پیش کرتا ہوں۔ فاروق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، سامعین کرام ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، اور سفید داڑھیاں کچھ چہروں پہ نظر آتی ہیں۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ اگر بزرگ اور سفید داڑھی والے چہروں کے ہونٹوں پہ اگر مسکان نظر آ جائے تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری نظامت کی معراج ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت رہی تو انشاءاللہ آگے کا سفر طے کروں گا۔ بس 3 سے 4 منٹ کے اندر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ قومی یکجہتی کا پیغام قوم مسلم کے نام۔ یہ ایک پیغام میں چاہتا ہوں کہ اس اسٹیج کے حوالے سے اور اس پروگرام کے حوالے سے ایک پیغام جائے، چونکہ آپس میں انتشار کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ متحد ہونے کا جوہر نہیں آیا اب تک، متحد ہونے کا جوہر نہیں آیا اب تک، دل میں احساس کا گوہر نہیں آیا اب تک، اور اپنے اعمال کا لے جائزہ اور سوچ ذرا، کیوں ابابیلوں کا لشکر نہیں آیا اب تک، کیوں ابابیلوں کا لشکر نہیں آیا اب تک۔ بس اسی کڑی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے کہا تھا کہ اپنے حالات پہ اشکوں کو بہانے والے، اپنے حالات پہ اشکوں کو بہانے والے کیا کہیں گے تجھے آخر یہ زمانے والے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، اور منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ ارے زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو۔ آپ مولانا انظر شاہ قاسمی بنگلوری کی گرفتاری، ان کی باعزت رہائی، تنزیل احمد کی شہادت، منہاج کی شہادت، اخلاق کی شہادت، نجیب کی گمشدگی، ان سب چہروں کو یاد رکھیے، ناموں کو یاد رکھیے، یہ پوری نظم سماعت کر لیجئے کہ زندگی کے لیے بے موت ہی مردے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو۔ سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کر اٹھو، سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کر اٹھو، سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کر اٹھو۔ آؤ مل کر کے یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ تم خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ، اور اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں، تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں، تم نے باطل کو پچھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں۔ پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں، رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے۔ امن عالم کی امی ظلم کی بدلی چھائی، خواب سے جاگو یہ اخلاق کی آواز آئی۔
خواب سے جاگو، یہ انظر کی ہے آواز آئی، اور ایسے کمرے ہنسی محلوں سے نکل کر آؤ، ایسی کمرے ہنسی محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں سے چل کر آؤ، اپنے اسلام کے لشکر کی لے کے اسلام کے لشکر کی ہر خوبی اٹھو، اپنے سینے میں لیے جذبہ رومی اٹھو، اور راہ حق میں بڑھو، سامان سفر کا باندھو، راہ حق میں بڑھو، سامان سفر کا باندھو، اور سر پہ راہ حق میں بڑھو، سامان سفر کا باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو، سر پہ امامہ باندھو، تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو، خود کو پہچانو تو سب کچھ ہی سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ اور آخری شعر پر میں تمام اساتذہ کرام کی دعائیں چاہتا ہوں، خود کو پہچانو تو سب کچھ ہی سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ ارے حق پرستوں کے فسانوں میں کبھی مات نہیں، تم سے ٹکرائے زمانے کی یہ اوقات نہیں، تم سے ٹکرائے زمانے کی یہ اوقات نہیں۔ حضرات، میں اب چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی مسعود احمد صاحب قاسمی جو کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اور چونکہ گستاخیاں بھی ہوئی ہیں مجھ سے، میں اسکیم دین جو ڈمرو پر ایک جگہ ہے وہاں کی سرزمین میں سمجھتا ہوں کہ فخر کرتی ہوگی، رشک کرتی ہوگی حضرت کی آمد پر، حضرت کے اس رہائش پر، حضرت کے سکونت پر۔ حضرت وہاں رہتے ہیں اور مدرسہ عربیہ اطہر العلوم امر ڈوبھا کے صدر مدرس ہیں، کافی باصلاحیت ہے، جید عالم ہے، آپ کا بیان کافی دلوں پر اثر کرنے والا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بیان سنا، لیکن اب بیان سنیں گے آپ بالکل اس طرح اطمینان کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں سننے کو ملیں گی جو آپ نے اس سے پہلے سنا بھی ہوگا، لیکن اتنے ذہن سے، اتنے حاضر دماغی کے ساتھ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ میں حضرت والا سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لے آئیں، اپنے خطاب نایاب سے نوازیں اس شعر کے ساتھ کہ صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پور پرندوں کے حوالے کر دے، اور ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ حضرت تشریف لے آئیں۔ وعلیکم السلام۔ آج ابھی سامنے آ جائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، صدق الله العلي العظيم۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، رواه الترمذي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، ہم جس نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں اور جس یاد میں اس اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے لمبی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ عبادتیں بہت ساری ہیں، لیکن آپ دیگر عبادتوں کو دیکھیں گے تو عبادتیں چند منٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر، ایک مہینے کے اندر مکمل ہو جاتی ہے، لیکن ایک ایسی عبادت جو کل انجام پائے گی، اس عبادت کی لمبائی یا اس عبادت کا وقت بڑا طویل ہوتا ہے اور بہت لمبی عبادت ہوتی ہے، جسے ہم نکاح کہتے ہیں۔
ہم نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد گئے، ایک وقت کی نماز کی ادائیگی میں 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ صرف ہوا، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہم نے حساب لگایا اور زکوٰۃ ادا کر دی، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ہمیں حج ادا کرنا ہے، 2-3 دنوں کے اندر حج مکمل ہو گیا ہے۔ روزے رکھنے ہیں، 1 مہینہ روزہ رکھا، روزہ مکمل ہو گیا۔ یعنی جو عبادتیں ہیں وہ منٹوں کے اندر، گھنٹوں اور مہینے کے اندر مکمل۔ لیکن ایک عبادت نکاح کی عبادت ہے، یہ عبادت کتنی طویل اور کتنی لمبی ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوتا ہے اور اس کی زندگی مثال کے طور پر 50 سال کی ہے تو 25 سال تک مسلسل عبادت ہے، 60 سال کی ہے 35 سال تک مسلسل عبادت ہے، 55 سال تک ہے 30 سال تک مسلسل عبادت ہے، تو سب سے طویل اور لمبی عبادت وہ نکاح کی عبادت ہے۔ نکاح بڑی اہم عبادت ہے۔ جو شخص نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، اب تک ذہنوں میں یہ بسا ہوگا اور ذہنوں میں یہ سمایا ہوگا نکاح کرنا سنت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، نکاح کرنا صرف سنت نہیں، نکاح سنت بھی ہے، نکاح واجب بھی ہے، نکاح فرض بھی ہے، نکاح مکروہ بھی ہے، نکاح حرام بھی ہے، بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک شخص جو نان نفقے پر قادر ہے، شادی کی عمر ہو چکی ہے، گناہ میں پڑنے کا کوئی ڈر، کوئی اندیشہ، کوئی خوف نہیں، ایسے وقت میں نکاح کر لینا مسنون ہے۔ اگر نکاح نہیں کرتا ہے، کچھ اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا، نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر ظن غالب یہ ہے اور اس کے حالات یہ بتلاتے ہیں، اس کا رویہ، اس کا سلوک، اس کے کردار و اخلاق سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ اگر اب نکاح نہیں کرے گا گناہ میں پڑ جائے گا، ایسے وقت میں نکاح کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو نکاح صرف ایک سنت ہی نہیں، نکاح واجب اور فرض بھی ہے۔ اور اگر نکاح کرے گا لیکن نانو نفقے پر قادر نہیں، ایسے وقت میں نکاح کر لینا یہ اپنے اوپر ظلم ڈھانا ہے، اور ظلم شریعت برداشت نہیں کرتی ہے۔ اب اسی کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ نکاح ایک عبادت ہے۔ جب نکاح عبادت ہے تو اس عبادت کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نکاح کی تکمیل کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے راستہ کون سا اختیار کرنا چاہیے، عبادت ذہن میں رہے سارے اشکالات حل ہو جائیں گے۔ عبادت ذہن میں رہے تو سارے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ عبادت ذہن میں رہے، کوئی مشکل، کوئی بوجھ نہیں، بشرطے کہ ہم نکاح کو عبادت سمجھ کر ادا کریں، ورنہ نکاح کو اگر کریڈٹ کارڈ سمجھ کر کے، نکاح کو مال و دولت کے حصول کا ذریعہ سمجھ کر کے، نکاح کو مال و دولت کے حاصل کرنے کا وسیلہ سمجھ کر کے، نکاح کو جہیز کے سامان بٹورنے کا ذریعہ سمجھ کر کے، نکاح کو اس غریب لڑکی کے ماں باپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر کے، دلوں پر آرا چلا کر کے، اس کو قرضے پر لینے پر مجبور کرنے کا ذریعہ بنا کر کے نکاح کریں گے۔ یاد رکھیے گا نکاح بہت مشکل ہے، نکاح بہت مشکل ہے۔ اگر نکاح کو عبادت سمجھ کر کریں گے تو نکاح بہت ہی آسان ہے۔ نکاح ایجاب و قبول ہوا، نکاح مکمل ہو گیا، کوئی اور لوازم نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نکاح ہو تو پہلے جلسہ کرایا جائے پھر نکاح ہو، یہ بھی کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے
کہ اب ہمارے یہاں بھی جب نکاح ہوگا تو ہم بھی جلسہ کرائیں گے یا ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا، اس میں مولانا صاحب تقریر کریں گے، پھر نکاح ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو اور آج کے اس اجلاس کے میزبان کو کہ انہوں نے نکاح سے ایک دن پہلے اجلاس منعقد کر لیا۔ مقصد اگر یہ ہے کہ جو نکاح کا طریقہ بتلایا جائے گا، اس نکاح کے طریقے کے مطابق نکاح کریں گے تو آج کے یہ اجلاس ان کے لیے صدقے جاریہ ہے۔ لیکن اگر آج کے اجلاس میں بتلایا گیا نکاح کا جائز طریقہ یہ اور ناجائز طریقہ یہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے جائز طریقہ اختیار نہیں کیا، ان کے لیے ڈبل ہلاکت اور ڈبل تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے وہ اپنی نیت کو، اگر نیت دل کے اندر ایسی ہے جو جائز نہیں ہے، ابھی ان کے پاس وقت ہے، اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنی نیت کو صحیح کر لیں، اپنی نیت کو خالص کر لیں، تو یہ آج کا یہ اجلاس کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن کر کے کھڑا ہوگا کہ میں نے نکاح سے پہلے ایک مجلس منعقد کرائی تھی، مقصد یہ تھا کہ نکاح کا طریقہ مجھے معلوم ہو جائے، مقصد یہ تھا نکاح کے لوازمات مجھے معلوم ہو جائے، مقصد یہ تھا زندگی کیسے گزاری جائے نکاح کی مجھے معلوم ہو جائے، اس کے لیے سفارشی بن کر کے کھڑا ہوگا۔ اور اگر مقصد تو دوسرا تھا، بس ایک اجلاس منعقد کرنا مقصد تھا، تو اب تک اگر نہیں معلوم تھا، اس میں پھر معلوم ہو گیا، اس کے باوجود عمل نہیں کیا، تو ایک تو پہلے سے معلوم نہ کرنا، پھر معلوم ہو جانے کے بعد عمل نہ کرنا، یہ ڈبل جرم ہوگا۔ میں نے پہلے بتلایا کہ نکاح ایک عبادت ہے، مجھے یہ بتلائیے عبادتوں میں سب سے عظیم اور سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ ہر ایک کی زبان پر ہے نماز، ہر ایک کا ایک جواب نماز۔ مجھے بتلائیں نکاح سے بڑی عبادت نماز، کیا نماز کی ادائیگی کے لیے اتنے سارے انتظامات ہوتے ہیں کہ چلیے ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، ذرا باہر باجا بجانا، ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، ذرا گاؤں بھر کے اور محلے کے لوگوں کو جمع کر لینا اور باہر میرے نماز کا نظارہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں، ذرا ان تمام لوگوں کو یاد کرنا جن کو ہم برسوں سے بھولے ہوئے تھے، آج 10 سال 15 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم نے کبھی خیریت تک نہیں لی، اور آج نکاح کا موقع آیا۔ یاد کریے رشتہ داروں کو یاد کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی خیریت دریافت کرنا، ضرورت پڑنے پر ان کا تعاون کرنا ایک مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے، لیکن ایک ایسے موقع پر یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسے موقع پر ان کو پوچھا جاتا ہے جب ان سے اس تعلق سے سوال کیا جاتا ہے تو اس سوال کا جواب ہوتا ہے گویا کہ ایک قرضہ اتارنے کے لیے انہوں نے بلایا تھا، ہم نہیں بلائیں گے تو کیا کہیں گے، بلایا تھا اس لیے ہم بلاتے ہیں، گویا کہ قرضہ اتارنے کی ہے۔ یاد رکھیے رشتہ داری قرضہ اتارنے کا نام نہیں ہے۔ لیس الواصل بالمکافی، کی صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دینے والا ہو، بلکہ رشتہ داریوں کو جوڑنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو اس شخص کو جوڑے، جو اس سے ٹوٹے، جو اس شخص کو اپنے پاس بلائے، جو اس سے دور بھاگے۔ بدلہ دینے والا، رشتہ داریوں کی ادائیگی کرنے والا نہیں مانا جاتا ہے۔ لیس الواصل بالمکافی۔ تو عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز، اور نماز کے لیے اتنے سارے تکلفات کا اہتمام نہیں، تو نکاح ایک عبادت، اس کے لیے اتنے سارے تکلفات کا انتظام کیوں؟ نکاح اتنی طویل عبادت، نماز اگر آپ نے پڑھنے کی نیت کی اور مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے جو مہمان آئے ہیں، میرے گھر کا، میرے گاؤں کا جو ذمہ دار ہے وہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو کہے گا یہ شخص بڑا نیک ہے، یہ شخص پارسا ہے، نماز بڑے اہتمام سے ادا کرتا ہے، نماز کی ادائیگی بڑے خوشی اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے، اس کے دل کی نیت اور اس کے دل کا ارادہ یہ ہے مجھے بتلاؤ کیا اس کی نماز پر ثواب ملے گا؟ نہیں، کیوں؟ ریا آ گیا۔
دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی۔ اللہ کہتا ہے انا اغنی الشرکا، میں شریکوں میں سب سے بے نیاز ہوں۔ اور ریا بھی ایک خفیف شرک ہے۔ اگر کوئی ریاکاری کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا جاؤ، جس کے لیے تم نے عبادت کی تھی اپنے عبادت کا بدلہ اس سے لے لو، میرے پاس تمہاری عبادت کا کوئی بدلہ نہیں۔ مجھے بتلاؤ کہاں جائیں گے وہ؟ ایک نماز جیسی اہم عبادت دکھلاوے کے لیے ہو، اس نماز پر ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ وہ نماز اگر دکھلاوے کے لیے ہو، نماز کو نماز کے طریقے پر ادا کیا جائے، وہ جب آسمان پر اٹھتی ہوئی نماز جاتی ہے تو اوپر ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر نماز پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ بتلا ایک نماز جیسی اہم عبادت، نماز جیسی عظیم شان عبادت، اس کو بھی ریاکاری کے طور پر ادا کیا جائے، غلط طریقے سے ادا کیا جائے، اس کے آداب کا خیال نہ کیا جائے، وہ عبادت اس کے چہرے پر مار دی جاتی ہے۔ اگر نکاح جیسی طویل عبادت اگر اس کو اس کے آداب کے طریقے پر، اس کے اصول کے طریقے پر ادا نہ کیا جائے تو یہ بھی اس کے چہرے پر مار دی جائے گی، اور جب چہرے پر مارا جاتا ہے تو اس کی نحوست جھگڑے سے ہوتی ہے، اس کی نحوست نا اتفاقی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی نحوست آپسی خلفشاری کے ذریعے ہوتی ہے، اس کی نحوست ایک دوسرے سے دوری کے ذریعے ہوتی ہے، اور پھر ایسی نا اتفاقی، ایسی خلفشاری، ایسی ناچاقی بڑھتی ہے کہ وہ ملنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ کہیں گے، سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ مفتی صاحب زندگی میں تو ایک ہی مرتبہ نکاح ہوتا ہے، اس موقع پر اگر ہم اتنے سارے تکلفات نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ ایک ہی موقع تو آتا ہے زندگی میں کرنے کا۔ یاد رکھیے گا، زندگی میں ایک موقع آپ کو ملا ہے خوشی منانے کا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، زندگی میں ایک ہی موقع ملتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، ایسا موقع ملتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کا، ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ جب یہ زندگی میں ایک ہی موقع ملتا ہے تو چاہو تو دوستوں کو خوش کر لو اور چاہو تو اللہ کو خوش کر لو، جو تمہیں محبوب ہو اس کو خوش کر لو۔ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، ان کو خوش کر لو۔ ان کی محبت نہیں ہے، لوگوں کی محبت ہے، لوگوں کے دلوں میں خوش کر لو، لوگوں کے دلوں کو جیت لو۔ لیکن اگر لوگوں کے دلوں کو جیتا، اللہ اور اس کے رسول کو خوشی نہیں کیا، ان کی نظروں میں گر گئے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، کبھی بھی بامراد نہیں ہوگے۔ اس لیے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اللہ اس کے رسول کا احکام سامنے ہو، کیا پتا کہ تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری زندگی کی کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے اسی ایک وقت کا اپنے جذبات کو قربان کر دینا اللہ کی حکام آ جائے۔ کس مقام پر اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے، اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، کون ہے جنید بغدادی؟ بہت بڑے ولی اللہ، لیکن پہلوانی کی روٹی کھاتے تھے، زندگی دین سے دور تھی۔ ایک مرتبہ اعلان ہوا ہے کوئی جو شاہی پہلوان سے مقابلہ کرے، ایک نحیف و لاغر بوڑھا ہانپتا کانپتا، جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، اس کے جسم پر گوشت نظر نہیں آتا، کہ جنید سے مقابلہ میں کروں گا۔ بادشاہ کی طرف سے اعلان تھا، شاہی پہلوان تھے اور پہلوانی کی روٹی کھاتے تھے، کوئی پچھاڑ نہیں پاتا تھا۔ کہا میں کروں گا۔ اس نحیف الاغر لوگوں نے دیکھا کہ اتنا کمزور جنید بغدادی سے مقابلہ کرے گا، یہ تو شاہی پہلوان، لیکن اس نے چیلنج کو قبول کیا تھا۔ بادشاہ کو اس کے چیلنج کے قبول کرنے سے کوئی روکتا نہیں، کوئی نہیں روکنے کا کوئی بہانہ تھا، چونکہ اس نے چیلنج قبول کر لیا تھا۔ تاریخ طے ہو گئی، میدان طے ہو گیا، پورا مجمع آیا اور کہا دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ اس نحیف الاغر ضعیف الناتواں بوڑھے کا ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میدان میں دونوں آئے،
اس بوڑھے نے جنید بغدادی کے کان میں کہا میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، آل رسول کئی دنوں سے بھوکی ہے، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، اگر آج تم یہ بازی ہار جاؤ، اگر آج تم یہ بازی ہار جاؤ تو ملنے والا انعام مجھے مل جائے گا، یہ آئی تو ہے کہ تمہاری عزت جائے گی، لیکن آل رسول کئی دنوں سے بھوکی ہے، اسے کھانا میسر ہو جائے گا، اسے کھانا حاصل ہو جائے گا، تمہاری عزت تو جائے گی لیکن آل رسول کو کھانا مل جائے گا اگر یہ بازی تم ہار جاؤ۔ جنید بغدادی کے دل کو یہ بات لگی، کہا ٹھیک ہے، پھر دونوں واپس میں لڑتے ہیں۔ جنید بغدادی بھی بظاہر ہاتھا پائی کرتے ہیں لیکن وہ نیچے گر جاتے ہیں اور پورا سینے پر بیٹھ کر مکے بھی لگاتا ہے اور اعلان ہو جاتا ہے کہ اس کو جیتنے والا، اس بازی کو لے جانے والا یہ بوڑھا، یہ پہلوان، شاہی پہلوان جنید بغدادی یہ میدان ہار گئے، انعام اس بوڑھے کو ملا اور جنید بغدادی ہار گئے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے شاہی پہلوان کی رسوائی ہو رہی ہے، شاہی پہلوان رسوا ہو رہا ہے، کیا اسے اس بات پر اپنے آپ کو اس نے نہیں ابھارا ہوگا کہ کام میں جیت جاؤں؟ لیکن نہیں، آل رسول کی بات تھی، وہ آل رسول جس کے لیے صدقہ اور زکات لینا جائز نہیں تھا، وہ مانگنے کہا جاتے آل رسول تھے، وہ غیور تھے۔ اس طریقے سے ان سے کہا جب رات کو سوتے ہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، کہتے ہیں جنید آج تو نے اپنی عزت کو نیلام کر کے، اپنی عزت کو تو نے لوگوں کے سامنے ذلت میں بدل کر کے آل رسول کا پیٹ بھرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقام کو بلند کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رتبے کو بلند کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رتبے کو بلند کیا کہ ایک مرتبہ سو رہے تھے، دیکھا کمرے میں روشنی ہے، کہا کون؟ کہا آج ان لوگوں کا نام لکھا جا رہا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا دیکھو بغدادی کا بھی کہیں نام ہے، جنید کا بھی کہیں نام ہے، کہا کہیں کوئی نام نظر نہیں آتا، کہا میرا بھی نام لکھ لو، میں بھی اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ نہیں، کوئی آپ کا نام اس میں نہیں ہے، نام نہیں لکھا جائے گا۔ دوسری رات پھر سوتے ہیں، کمرے میں اجالا ہوا، دیکھا آج نام لکھا جا رہا ہے ان لوگوں کا جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کہا دیکھو کہیں جنید نام ہے، تو دیکھا سب سے اوپر نام جنید کا تھا، یعنی یہ ان لوگوں میں سے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے اپنی عزت نفس کو مجروح کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ آج 1200-1300 سال گزر گئے، میں آپ کے سامنے ان کا واقعہ سنا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ان کا ذکر خیر کر رہا ہوں کہ 1200-1300 سال گزرنے کے بعد اگر کسی کا نام باقی رہے اور کسی کے کارنامے باقی رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبولیت کی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کی علامت ہے۔ کس بات پر ملا تھا؟ اس بات پر کی عزت نفس کو مجروح کیا تھا کہ آج آل رسول کو کھانا مل جائے گا، اگرچہ میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ تو جس کی بھی شادی ہو، اگر وہ اپنے جذبات پر قابو پالے کہ آج کے دن میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کروں گا، دنیا جو چاہے وہ کہے، دنیا جو چاہے وہ کہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو میں راضی کروں گا، تو اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یہی عمل اس کے ہاں مقبول ہوگا اور اس کی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک شادی کے موقع پر گھر کے تمام افراد کو راضی کرنے کی، گھر کے تمام افراد کو خوش کرنے کی فکر کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بھنگی، یہاں تک کہ وہ ایک ملازمہ، یہاں تک کہ وہ نوکرانی اور خادمہ جو کبھی گھر میں کام کر دیا کرتی ہو، آج کے دن بھی اس کی فرمائش پر، آج کے دن بھی اس کی ایما اور اشارے پر اس کے
पसंदीदा जोड़े खरीदे जाते कि तुम भी मेरे बेटे की शादी में पहनकर, तुम भी मेरे नन्हे मेरे औलाद की शादी में पहनकर आना, हम तुम्हें खुश होता हुआ देखना चाहते हैं। हत्ता कि वो जो 50 और 100 रुपए की चूड़ियां पहनाने वाली औरत वो 1000 मांगती है, 1000 भी दे दिया जाता है। वो एक मेहंदी पीसने वाले कि जिस पर कोई आलम मेहनत सर्फ नहीं हुई, उसको भी 5000 की रकम दे दी जाती है। सिर्फ इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर मैंने इनको नाराज कर दिया, अगर आज के लिए नाराज हो गए तो लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि अल्लाह उसका रसूल नाराज हो गया फिर क्या होगा, अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो गया फिर कहा हमारा गुजारा। निकाह इबादत है, इबादत के तरीके पर अदा करना, और निकाह सादगी के साथ अदा किया जाए। निकाह में जितनी सादगी, निकाह में जितना खर्चा कम, और निकाह में जितना ही कम नफा उतना ही ज्यादा खैर और बरकत। हमने सोचा है कि हमारे रिश्तेदार मुंबई और कलकत्ता और सऊदी से आ जाए, हमारे निकाह में बड़ी बरकत हो जाएगी। याद रखिएगा आका का फरमान, इन आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊन। अगर अपनी निकाह को बाबरकत बनाना चाहते हो तो 1000 10,000 मेहमानों के खाने के इंतजाम से बरकत नहीं आएगी, दूर दराज के रिश्तेदारों के आ जाने से निकाह में बरकत नहीं आएगी। इन आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊन। सबसे बाबरकत निकाह देखना चाहते हो, सबसे बाबरकत निकाह करना चाहते हो, जो खर्चे में सबसे कम होगा वो निकाह सबसे ज्यादा बाबरकत होगा। जितना खर्चा कम होगा निकाह उतना ही बाबरकत होगा, खर्चा जितना ज्यादा होगा बरकत से उतनी ही ज्यादा दूरी होगी। और खर्चे का आलम ये है कि लड़कों की तरफ से भी और लड़कियों की तरफ से भी एक पैसों की बहुतात है। एक पैसे इस तरीके से बहाए जाते हैं और इस तरीके से बेदरई खर्च किए जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उसकी कोई वक़ात कोई अहमियत